ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے جس کی آج 5 تاریخ ہے۔ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں ان مہینوں میں اس مہینے کو بھی بہت زیادہ عظمت حاصل ہے۔ یہ بڑا اہم مہینہ ہے، بہت خصوصیتوں والا مہینہ ہے، اور اسلام میں اور ایمان والوں کے نزدیک اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں خلاصہ کائنات ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کی وجہ سے یہ مہینہ خاص ہو گیا۔ تو بڑی عظمت ہے اس مہینے کی، اور یہ جو مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کے اندر بھی ایک خاص خصوصیت ہے، نام کے اندر بھی، اس لیے کہ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں۔ تو گویا کہ جب دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈک کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور درخت جو ہوتے ہیں وہ پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، پتجھڑ، اس کو خزاں کا موسم کہتے ہیں۔ تو پتجھڑ ہو جاتا ہے، درخت جو بیچارے اجڑ جاتے ہیں، بالکل ویران سے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن پھر جب خزاں گزر جاتا ہے اور بہار کا موسم آتا ہے تو درخت جو ہے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ان پر نئی نئی پتیاں آ جاتی ہیں، وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے ہی حال اس انسانیت کا تھا کہ یہ جو انسانیت تھی جو بالکل مرجھا چکی تھی، جس کے پتے جھڑ چکے تھے، خشک ہو چکے تھے، ہر طرح کی برائیاں اس معاشرے میں اور اس دنیا میں عام ہو چکی تھی، انسان نہیں تھا بلکہ وہ حیوان سے بڑھ کر کے حیوان بن چکا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا پر ترس آیا، اس انسانیت پر ترس آیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ انسانیت جہالت میں اتنی ڈوب چکی ہے کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس کے اندر پیدا نہ ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہار کے مہینے میں ایسی بہار کو بھیجا کہ جس کی بہار سے پوری دنیا میں رونق پیدا ہو گئی، اور وہ بہار تھی دو جہاں کے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ تو اس مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے طور پر خوشی مناتے ہیں سرکار کی آمد، اور اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لوگ جشن مناتے ہیں۔ اب جشن منانے کے لوگوں نے بہت سے طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ آپ ابھی آئے ہوں گے تو دیکھا آپ نے باہر کی کتنے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ ہری جھنڈیاں اور یہ جو لگاتے ہیں یہ بھی لوگ اسی خوشی میں لگاتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اس خوشی میں یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ یا اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اور بہت سے کام آپ دیکھیں گے لوگ کرتے ہیں، ابھی کریں گے 12 تاریخ آتے آتے۔ تو بہرحال یہ سب اسی لیے ہے کہ ایک ایمان والا چاہے جتنے کم درجے کا بھی ہو، لیکن بہرحال اس کے دل میں
اور اس کے دل کے گوشے میں کہیں نہ کہیں جو ہے محبت رسول ضرور موجود ہے۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جتنا بھی گناہگار ہو، شراب پیتا ہو، زانی ہو، لیکن بہرحال اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہے تو محبت رسول اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں محبت رسول ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اس کے اظہار کا جو طریقہ اختیار کرتا ہے، کیسے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ بحث کی چیز ہو سکتی ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، کس طریقے سے محبت کا اظہار کیا جائے، کس طرح سے اپنی عقیدت کا اللہ کے وسلم سے اظہار کیا جائے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بہرحال محبت رسول جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ محبت رسول جو ہے وہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک جز کو ہٹا دیا جائے تو ایمان ختم۔ نہ ہم لا الہ الا اللہ کو ہٹا سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ صرف ہے نا ایک ذات ہے جس کی بندگی کی جائے گی، ہر چیز کا انکار۔ کوئی دنیا میں دوسری ذات نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کو خالق اور مالک مانا جائے، جس کو رازق مانا جائے، کوئی دوسری ذات نہیں، صرف ایک ذات ہے، وہ ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے لا پہلے لایا گیا ہے نا، کلمے میں کیا پہلے آیا؟ لا، اور لا کے معنی عربی میں آتے ہیں انکار کے، ہے نا، انکار کے، کہ لا کے معنی نہیں، تو پہلے اللہ کا نام نہیں لایا، پہلے انکار کرایا گیا، پہلے گیا لا، اس کے بعد کہا گیا الہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ کے معنی آتے ہیں معبود کے، تو بعد میں کہا گیا پہلے انکار کرو، اس لیے کہ اگر تم دوسروں کے سامنے جھکتے ہو، دوسروں کی پوجا کرتے ہو، دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں سے اپنی منتیں مانگتے ہو اور پھر اللہ کو بھی مانتے ہو، تو یہ چلے گا نہیں۔ تو پہلے انکار کرو، پہلے کہو کہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ہے نا، سوائے اللہ کے کوئی ذات نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ کلمے کا پہلا جز ہے جو اللہ نے کہلوایا، اور کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو یہی کہلوایا جاتا ہے کہ آپ کہیے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ہے نا، اشہدو کے معنی میں گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی گواہی دیتا ہوں؟ کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ کہیں گے۔ پھر دوسرا جز آئے گا محمد الرسول اللہ۔ تو ایک جز تو یہ ہے کہ ہم اگر ایمان والے ہیں تو ایک ایمان والا صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کو معبود نہیں بنا سکتا، کسی دوسرے کے سامنے اس پیشانی کو نہیں جھکا سکتا، نہ اس کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے کسی ذات کی، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات پر ایمان لانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں نا۔ رسول کے معنی آتے ہیں، رسول کہتے ہیں عربی میں پیغام پہنچانے والے کو، میسنجر کو، جو پیغام پہنچاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اسی کو فارسی میں پیغمبر کہتے ہیں نا، پیغام پہنچانے والا۔ تو یہ جو ہے دونوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے، کلمہ بھی بتاتا ہے، اور پورا قرآن پڑھا ہے اس سے، ہے نا۔ قرآن نے بھی کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو سورہ فاتحہ میں اقرار کرایا جاتی کہ اے اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن بھی بار بار توحید کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کلمہ بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم کیا مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہوگا۔ ایمان اور عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اس کے لیے اللہ نے قرآن آپ پر نازل فرمایا۔
اس کے اندر ہدایات دی اور حدیثوں کے ذریعے سے ہدایت دی، وہی اللہ کا پیغام ہے جو اللہ کے نبی نے سب تک پہنچایا۔ تو یہ جو ہے اس پر ایمان لانا، اس کلمے پر، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا محمدن عبدہ و رسول، کہ یہ بھی ایمان رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو بندگی سے اوپر لے جائیں گے تو بھی شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی رسول کو بندہ نہ مان کر کے کچھ اور ماننے لگے تو اس کا بھی اقرار کرائے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، پہلے عبد پھر رسول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو نبوت جیسی عظیم اس سے نوازا تو آپ رسول بن گئے، ورنہ آپ بھی حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمینہ کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ کے دادا بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے گھر والے بھی تھے، آپ کے بیوی بچے بھی تھے، لیکن آپ کے الگ خاص اور شان کیا ہے؟ آپ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، آپ پر آسمان سے وحی آتی تھی، حضرت جبریل آتے تھے، آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے تھا، وہاں سے آپ کے پاس باتیں آتی تھیں اور وہ دنیا تک پہنچاتے تھے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے بارے میں، اور پھر ساتھ ساتھ مطالبہ ہے کس چیز کا؟ ہر ایمان والے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا۔ یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ کے دل میں نہ ہو تو پیدا کریں، زبردستی پیدا کریں، اس محبت کو پیدا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہر ایمان والے کو کس سے محبت ہو؟ اللہ سے محبت ہو، اور کس سے محبت ہو؟ رسول سے محبت ہو۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی سے کہلوایا کہ قل، آپ کہیے، کیا کہیے؟ کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے نبی پاک، آپ سب کو بتائیے اور کہہ دیجئے کہ اگر کیا ہے نا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، اور اسی طرح سے تمہارا مال تجارت کا جس کے نقصان سے تم بڑا ڈرتے رہتے ہو، اور وہ گھر اور محل جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، وہ اگر تمہیں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی تمہیں اپنے ابا سے زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر سے، اپنے محل سے، اپنی گاڑی سے، اپنی کھیتی سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے، کس کے مقابلے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا، یعنی انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو بھائی؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، ہے نا، فرمایا کہ فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو گویا کہ عذاب کے مستحق بنو گے، اللہ کا عذاب آئے گا تم پر اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو جو یہاں قرآن نے گنوائی ہیں، اور پھر اپنے طور پر گن سکتے ہو، اس لیے کہ دنیا میں محبت کی سب سے زیادہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ قرآن نے گنا دی کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کو اپنے اولاد سے، یا ایک اولاد کو اپنے ابا سے، یا اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے بزنس سے، یا اپنے گھر سے، اپنے محل سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں نیچے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوپر رہے، تب جا کر کے ایمان مکمل ہوگا، اور نہیں تو قرآن نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق یعنی جو گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کو راہ راست پر نہیں لاتا ہے، ان کو صحیح اعمال کی توفیق نہیں دیتا ہے، اللہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں، یہاں کافروں سے نہیں بات کی جا رہی، کفر کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ اتنی محبت نہ آپ کو اپنے ابا سے ہو، نہ اولاد سے ہو،
نہ آپ کو اپنے بھائی سے ہو، نہ بیوی بچوں سے ہو، نہ تجارت سے ہو، نہ گھر سے ہو۔ ان سب محبتوں سے بڑھ کر آپ کے دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ فاسق ہو جائیں گے، اللہ آپ سے ہدایت کو چھین لے گا اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ آج حالات پہ غور کریں، جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ابھی مقابلہ ہو جائے تو ہم اپنی ابا کی طرف دوڑیں گے کہ اللہ کے رسول کی طرف دوڑیں گے؟ بہت سے لوگ ہیں، اور مقابلہ کیا، زندگی تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ امتحان تو چل رہا ہے، ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبت، رسول سے زیادہ محبت، یا اپنے مال سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنی تجارت سے زیادہ محبت، کس سے زیادہ محبت ہے؟ پتہ چل جائے گا۔ اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اللہ مال سے بھی آزماتا ہے، والدین سے بھی آزماتا ہے نا، تجارت سے بھی آزماتا ہے نا، گھر سے بھی آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، لیکن اگر اس کے دل میں سچا ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد پر اس کا گھر گرا، وہ بالکل مطمئن ہوگا اور کہے گا کہ مجھے اس گھر کی، اس محل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اللہ کے نام پر میرا گھر ڈھا دیا گیا تو کوئی بات نہیں۔ اس کا دل مطمئن ہوگا، وہ خوش ہوگا اور کہے گا کہ چلو ایسا موقع تو آیا زندگی میں کہ میرا گھر اللہ یا اس کے رسول کے نام پر قربان ہوگی، اس سے پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایمان کم ہوگا تو افسوس کرے گا کہ کیوں ہم نے ایسا کیا، کیوں حق بات کہی، کیوں ہم نے جو ہے اپنا نقصان کر لیا، بیٹھ کے افسوس کرتا رہے گا۔ تو آزمائش تو چل رہی ہے ایمان والوں کی اور چلتی رہے گی، ہر جگہ آزمائش ہوتی ہے۔ آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، آپ سماج میں رہتے ہیں، ہر جگہ ہر موڑ پہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے، رسول سے زیادہ محبت ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہے، آپ کو سماج سے زیادہ محبت ہے، آپ سماج کے دباؤ میں کام کرتے ہیں یا شریعت کے دباؤ میں کام کرتے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یا اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی رعایت کرتے ہیں۔ تو یہ تو چل رہا ہے، ہر جگہ یہ آزمائش تو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہے، خوب جھنڈے لگا دیے، جھنڈے لگانے میں تو اتنا بڑھ گئے کہ کسی کا بس نہیں چلتا ہے کہ اگر ٹاور سے اوپر بھی کوئی اونچی چیز مل جائے تو اس پہ بھی جا کے لگا دیں۔ حالانکہ اس سے پوچھے کہ یہ ٹاور تمہارے ابا کا ہے، کیوں لگایا ٹاور پہ تم نے؟ نام لیتے ہو اللہ کا، اس کے رسول کا، اور ٹاور پہ تم نے لگا دیا۔ یہ سرکار کی یا کسی کی سمپتی ہے نا، تو کس دین نے، کہ شریعت نے تمہیں اجازت دی کہ اس پہ اپنا جھنڈا باندھو، اپنے گھر پہ باندھو، اپنی دکان پہ باندھو، اپنی گاڑی پہ باندھو؟ تم کسی نے تم سے کہا کہ جا کے سرکاری ٹاور پہ باندھ دو، تم سرکار کا بورڈ لگا اس پہ باندھ دو؟ تم اجازت لی جا کے سرکار سے تم نے؟ کل کو سرکار تمہارے اوپر کیس کرے تو تم رو گے، کہو گے کہ فلاں بھی تو کرتا ہے، ارے فلاں تو شراب بھی پیتا ہے، فلاں کے مذہب میں تو زنا بھی جائز ہوگا، فلاں تو موت بھی، پیشاب بھی پیتا ہے، گوبر بھی کھاتا ہے، تم بھی کھاؤ گے، فلاں فلاں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔ ہم چوری کی بجلی سے اپنا گھر سجا لیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کرو چوری، سجاؤ گھر، اور کس کی آمد؟ آمد رسول۔ کیا ہمارے رسول اس کی اجازت دیں گے کہ تم بجلی چوری کرو اور اپنا گھر سجا لو؟ بہت خوب، کیا ہے نا، بہت اچھا، گوبر پہ جو ہے سونے کا آپ وہ لگا دیجئے، ورق چڑھا دیجئے، ہے نا، بہت اچھا حلوہ ہو جائے گا، نیچے کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے حالات ہو گئے ہیں کہ انسان نام کس کا لیتا ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن بی ادبی است۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر 1000 بار بھی ہم اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے دھو لیں پھر بھی نبی کا نام لینے میں گستاخی محسوس ہوتی ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی بلندی ہے، ارے تمہارا جھنڈا اونچا لگ جائے گا، اس سے نبی کی شان نہیں بڑھ سکتی ہے۔ نبی کی شان کو تو پہلے ہی اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔
وہ تو آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، ہوائی جہاز میں بھی ہے، پنڈبی میں بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا نام لے. کہاں آپ کا چرچا نہیں ہے؟ کہاں آپ کا نام نہیں ہے؟ ہر جگہ اذان میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے. آپ کے جھنڈا لگانے سے نہیں بلند ہوگا، لیکن آپ اپنا جھنڈا بھی غلط لگا دو، اس کے لیے بھی چوری کرو، اس کے لیے بھی کسی دوسری کی بلڈنگ پہ لگا دو، اس کے لیے کسی دوسری چیز کا غلط استعمال کرو. کیا اس کا ہمارا دین اجازت دے گا؟ ہم اللہ کے رسول کے نام پہ کسی کا راستہ بند کر دیں، اللہ کے رسول کے نام پر کوئی بیچارہ مریض جا رہا ہو مر جائے، اس کا راستہ بند ہو جائے. ہمارے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ راستے میں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو نماز بھی نہ پڑھو، نماز بھی نہ پڑھو. اور دین کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے تو ہم نماز بھی توڑ سکتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو فائر بریگیڈ میں کام کرتے ہیں، پولیس والے ہیں، اگر وہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوں اور فون آ جائے کہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو نیت توڑ کے ان کو پہلے آگ بجھانی پڑے گی، نماز چھوڑنی پڑے گی. ایسا ہمارا دین جو یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی جان کی اتنی کہہ لیجیے اللہ کی عظمت ہے کہ اس کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں اور یہ سوچ کے پہنچائیں کہ دوسرا بھی کرتا ہے، دوسرے کی دلیل نہیں بنے گی. ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہم رسول کے غلام ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. ہم میں اور ان میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ کے نہیں پار ہو سکتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے یقیناً اس بات کا مطالبہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. ساری محبتیں نیچے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اونچے. یہی بات اللہ کے وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں اس کے نزدیک. کس سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے. جب تک میں زیادہ نہ محبوب بن جاؤں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، اس محبت کو پیدا کرنا ہے، اور یہ محبت سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے اطاعت سے. اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے، میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جو میرے میرے سنت سے محبت کرے گا، فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، وقت نہیں ہے، باتیں تو بہت ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کیا صرف جھنڈا لگا لیں گے، نعرہ لگا لیں گے تو اس سے محبت رسول کی تکمیل ہو جائے گی؟ یہ تو ایک ظاہری طریقہ ہے. ہمارے بنارس میں جو ماحول ہے، بنارس میں لوگ سنیما ہال کے جو ٹکٹ بکتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اس کی لائن لگی ہوئی تھی. عید کے دوسرے دن سارے لوگ ٹوپی لگائے ہوئے تھے، اور ٹوپی لگا کے پوری لائن لگی ہوئی. تو ہمارے یہاں وہاں رواج ہے، ایک تو بنارس میں لنگی پہننے کا، دوسرے ٹوپی لگانے کا، اور تیسرے پان کھانے کا. تو وہ چیز ان کی ہر جگہ چلتی ہے، سنیما ہال میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ. تو کیا ٹوپی لگانے سے آپ کچھ بن گئے؟ یہ تو ایک ظاہری شکل. آپ نے جھنڈا لگا لیا تو کیا آپ نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا؟ نہیں کچھ ہوا. اسی جھنڈا لگانے والے سے کہا جائے نماز پڑھ لو، تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کو تیار نہیں ہے. جھنڈا کہو تو جا کے ٹاور پہ بھی لگا دے گا، ہے نا، سبزی منڈی کا بورڈ لگا ہو اس پہ لگا دے گا، جتنی اونچائی پہ کہو چاہے گر کے مر جائے، لیکن وہ قربانی اس کو دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ سارا دین اس نے سمجھ لیا کہ اسی میں ہے. اور باقی جو اللہ کے رسول اتنی شریعت لے کر کے آئے، قرآن نے جو بتایا، حدیث نے جو بتایا، اس میں کچھ نہیں. بس اسی کو سارا دین سمجھ کے اتنی محنت کر رہا ہے کہ اس کے لیے کہو تو رات بھر جاگ کے خوب جھنڈے لگا رہا ہے نا، دن میں پسینہ بہا رہا ہے، اور مسجد میں آئے گا تو دیکھے گا کہ لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں چل رہا ہے، اے سی نہیں چل، پریشان ہے. عبادت میں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں وہاں پسینہ بہائے گا تو اس کو بڑا مزہ آئے گا. ارے یہ شیطان ہے جو بہکا کر کے ہم کو اصل کاموں سے غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے.
وہ یہ سمجھاتا ہے کہ تم یہ کر لو بس دین مکمل ہو گیا، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اور جو اچھے کام ہیں دن بھر میں کوئی تلاوت مت کرو، ایک نعرہ لگا دو، ایک جھنڈا لگا دو۔ نہیں، یہ تو ظاہری شکل ہے، آپ نے جھنڈا لگا دیا، لیکن دل کے اندر کتنی محبت ہے، آپ کتنی رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل تو ہمیں رسول سے محبت ہے تو آپ کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم سچے عاشق رسول اور سچے جو ہے اللہ کے رسول کے غلام بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔